السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ضیا ٹی وی کے ناظرین، ہمارے ملک میں ہر سال آزادی کی سالگرہ پورے دھوم دھام سے منائی جاتی ہے۔ اس یوم آزادی پر خوشی کے اظہار کے لیے مختلف قسم کی تقریبات اور کئی طرح کے پروگرامات منعقد ہوتے ہیں۔ لیکن دوستوں، آزادی کے اس جشن میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہے اور جس چیز کے بغیر ہم جشن آزادی کو منانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ چیز ہے ہمارے ملک کی آن بان شان، ہمارا قومی پرچم یعنی ہمارا ترنگا جھنڈا۔ ہر سال انڈیپینڈنس ڈے اور ریپبلک ڈے کے قریب آتے ہی ہم بھارتی اپنے گھر، دکان، ریسٹورنٹ، ہوٹل، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، مدرسے، ہر جگہ چھتوں پر، گاڑیوں پر، دروازوں پر یہ ترنگا لگاتے ہیں۔ لیکن دوستوں، 76 انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد بھی ہم میں سے بہت کم لوگ اپنے پرچم کی ایکچوئل ہسٹری سے واقف ہیں، جیسے کہ ترنگے کو ڈیزائن کس نے کیا، کس کے مشورے سے ترنگے کو یہ شکل دی گئی، ترنگے کا ڈیزائن ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کن لوگوں کو رسپانسبلٹی دی گئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوستوں، چلیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں اور ساتھ مل کر ان کویسچنز کے آنسرز تلاش کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر میں ہندوستان میں جھنڈوں کی تاریخ کے حوالے سے بات کروں تو شاید ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اسی لیے ہم تمام جھنڈوں کی بات نہ کر کے صرف ترنگے جھنڈوں کی تاریخ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستوں، ہندوستان میں ترنگے جھنڈوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا ترنگا جھنڈا 1906 میں بنگال میں بنایا گیا تھا، جو کہ کولکاتہ کے پارسی باغان چوک میں انگریزوں کے خلاف نکالی گئی ایک ریلی میں استعمال ہوا تھا۔ اس ترنگے میں اوپر زعفرانی یعنی کیسری رنگ، درمیان میں زرد یعنی پیلا رنگ اور نیچے سبز یعنی ہرے رنگ کا استعمال ہوا تھا۔ اس کے علاوہ پیلی پٹی پر ہندی میں وندے ماترم لکھا ہوا تھا اور ہری پٹی پر ایک کونے میں سورج اور دوسرے کونے میں چاند تارا بنایا گیا تھا۔ دوستو، دوسرا ترنگا جھنڈا انڈین پولیٹیشین بھیکاجی کاما نے 1907 میں بنایا تھا، جو بہت حد تک بنگال کے جھنڈے جیسا ہی تھا، بس اس میں اوپر کی پٹی ہری اور نیچے کی پٹی لال تھی۔ پھر دوستوں، تیسرا ترنگا جھنڈا پی وینکیا نے گاندھی جی کی فرمائش پر 1921 میں بنایا تھا، جسے سفید، ہرے اور لال رنگ سے تیار کیا گیا تھا اور درمیان میں چرخے کا نقشہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا خود گاندھی جی کو بھی پسند نہیں آیا تھا۔ پھر دوستوں، چوتھا ترنگا جھنڈا 1931 میں انڈین نیشنل کانگریس نے جاری کیا تھا۔ یہ جھنڈا ہمارے موجودہ ترنگے کی طرح اوپر کیسری، درمیان میں سفید اور نیچے ہرے رنگ کا تھا، بس اس میں سفید پٹی پر ایک چرخہ بنا ہوا تھا۔ 1931 سے لے کر 1947 تک یہی جھنڈا استعمال ہوتا رہا اور آزادی کی تمام کوششیں اسی جھنڈے کے نیچے انجام پائیں۔ پھر دوستوں، 1947 میں یہ سوال کھڑا ہوا کہ یہ جھنڈا تو کانگریس پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ایک نیا جھنڈا ڈیزائن کرنا ہوگا جو آزاد بھارت کی نمائندگی کرے۔ اب جا کر ملک کے بڑے لیڈروں کی ایک ٹیم بنائی گئی جسے نئے جھنڈے کا ڈیزائن متعین کرنا تھا۔ اس ٹیم میں مولانا ابوالکلام آزاد، بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور ان جیسے کئی بڑے نیتا شامل تھے۔ ان مہان لوگوں میں ایک نام اور شامل تھا، بدرالدین طیب جی۔ بدرالدین طیب جی نے پوری ٹیم کے سامنے ترنگے کا ایک نیا نقشہ پیش کیا، جس میں کانگریس کے جھنڈے سے چرخہ نکال کر اس کی جگہ اشوک چکر لگا دیا گیا تھا۔ یہ نیا ڈیزائن سبھی کو بہت پسند آیا اور سب نے اتفاقی رائے سے اسے آزاد بھارت کے نیشنل فلیگ کے طور پر منظور کر لیا۔ پھر دوستو، کہا جاتا ہے کہ ترنگے کا جو نمونہ بدرالدین طیب جی نے ٹیم کے سامنے پیش کیا تھا نا، وہ دراصل ان کی بیوی ثریا طیب جی نے ڈیزائن کیا تھا۔ ثریا طیب جی یہ حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی ایک تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ ملک کی آزادی کے لیے وہ بھی ایز اے فریڈم فائٹر لڑتی رہی تھیں۔ وہ ایک آرٹسٹ بھی تھیں۔ ان کی شہرت کا ایک سبب ان کی قابل قدر پینٹنگز ہیں۔
یہ ان کی فنکارانہ سوچ کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے ترنگے کے درمیان اشوک چکر رکھ کر نیشنل فلیگ کو فائنل ٹچ دے دیا تھا۔ تو دوستوں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کی شان، ہمارا موجودہ ترنگا جھنڈا اس ملک کی ایک بیٹی ثریا طیب جی نے ڈیزائن کیا تھا، جو آج ہم سب کے لیے لائق عزت، قابل فخر اور ہمارے دیش کی شان ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ضیاء ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔